نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين۔ محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی خاص فضیلت اور برکت اور اس کے وظائف ذکر کرنے والا ہوں، اور آخر پہ ایک خاص وظیفہ آپ لوگوں کے لیے تحفہ ہے۔ میری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں، اور جتنے بھی حضرات میرے اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں ان سے گزارش ہے لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء سے مجھے آگاہ کریں، اور جتنے بھی نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لو۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور روزمرہ پہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔ تو آئیے سورہ بقرہ کی جو خاص فضیلت ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، یعنی جس طرح قبرستانوں میں مردے ذکر اور تلاوت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے قبرستانوں کی فضا ذکر و تلاوت کے انوار و آثار سے خالی رہتی ہے، تم اپنے گھروں کو اس طرح نہ بنا لو، بلکہ گھروں کو ذکر و تلاوت سے معمور رکھا کرو، اور جس گھر میں خاص کر سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو سامعین محترم، اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبرستان میں جس طرح مردے پڑے رہتے ہیں اور کوئی عمل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اسی طرح اگر تم بھی اپنے گھروں میں نفل نماز اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام نہیں کرو گے تو تمہارے گھر بھی قبرستان اور تم خود مردوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ تلاوت قرآن کریم خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت نہ صرف یہ کہ گھر میں رحمت اور برکت کے دروازے کھولنے کا باعث ہے، بلکہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ایسا گھر شیطان کی نحوست اور اس کے مکر و فریب کے سائے سے محفوظ رہتا ہے۔ ویسے تو عمومی طور پر تلاوت قرآن پاک باعث رحمت و برکت ہے، مگر اس موقع پر سورہ بقرہ کو بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ اس صورت میں اللہ رب العزت کے اسماء اور احکام بہت زیادہ مذکور ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ سورہ بقرہ کو ذروۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے، سنام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ سنام اور ضرورت ہر چیز کے افضل اور اعلیٰ حصے کو کہتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک سورہ بقرہ میں 1000 امر، 1000 نہی، 1000 حکمتیں، 1000 خبر اور ایک اور قصص ہیں۔ اسلام کے بنیادی اصول و عقائد اور احکام شریعت کا جتنا تفصیلی بیان اس صورت میں کیا گیا ہے، اتنا قرآن مجید کی کسی دوسری صورت میں نہیں کیا گیا۔ غالباً اسی خصوصیت کی وجہ سے اس کو قرآن مجید میں سب سے مقدم رکھا گیا، اور غالباً اسی امتیاز کی وجہ سے اس کو حدیث میں سنام القرآن کہا گیا۔ اور اس صورت کے شروع میں ایمان کے بنیادی اصول، توحید و رسالت اور آخرت کو تفصیل سے، اور صورت کے درمیان ہر شعبہ زندگی یعنی عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق اور اصلاح ظاہر و باطن کے بنیادی اصول اور اس کے متعلق ہدایات، اور صورت کے آخر میں ایمان مفصل بیان کیا گیا۔ جو ایمان ہے وہ مفصل طریقے سے بیان کیا گیا۔ مضامین اور مسائل کے اعتبار سے بھی اس صورت کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت نے جب سورہ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں 12 سال لگے،
اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ صورت 8 سال میں پڑھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اس کے بہت بڑے فضائل ہیں، بہت بڑی اس کی برکات ہیں، اور ہمیں یہ معمول بنانا چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے، سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ حدیث مبارکہ ایک اور آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آسمان سے ایک فرشتے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بعد سلام کے عرض کیا، خوشخبری ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے، ایک سورۃ فاتحہ، دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو بھی پڑھیں گے وہ آپ کو ملے گا، یعنی اگر تعریفی کلمات ہیں تو تعریف کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر دعا کا جملہ ہے تو دعا قبول کی جائے گی۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ترمذی کی حدیث، جو شخص کسی رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ علماء نے اس کے 2 مطلب بیان کیے ہیں، ایک یہ کہ اس رات ہر برائی سے محفوظ رہے گا، دوسرا یہ کہ یہ 2 آیتیں تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے اور کتنا بڑا یہ خزانہ ہے۔ اور ایک حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ایسی 2 آیتوں پر ختم کیا ہے جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا کی گئی ہے جو عرش بری کے نیچے ہے، لہٰذا انہیں سیکھو اور یاد کر لو، اور اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ اور یاد کراؤ، اس لیے کہ وہ سامان رحمت ہیں اور حاصل قرآن ہیں اور دعائے عظیم ہیں۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ یہ سورت جو ہے وہ اس کو یاد کرے، اس کا معمول بنائے، اس کو گھر کے اندر سنے، روزانہ اس کی تلاوت کی جائے۔ انشاءاللہ اس گھر کے اندر آسیب نہیں آئے گا، اس گھر کے اندر سایہ نہیں ہوگا، اس گھر کے اندر بے برکتی نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں نازل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک دن جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھے کہ ایک دروازہ کھلنے کی بڑے زور سے آواز آئی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا، یہ فرشتہ اس سے پہلے زمین پر کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو۔ تو آقا علیہ السلام کو جو عنایت کیے گئے یہ اس سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں ملے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ جو شخص ان کو پڑھ کر کوئی چیز مانگے گا وہ اس کی ضرور بالضرور اس شخص کو وہ چیز مل جائے گی۔ اگر دعا مانگے گا تو دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ جس چیز کی حاجت کے لیے بھی، جائز حاجت کے لیے کوئی بندہ دعا کرے گا سورہ بقرہ پڑھ کے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے، انشاءاللہ اس کی وہ حاجت، اس کی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور جو اہم وظیفہ، خاص وظیفہ آپ کے سامنے عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں رائج ہو چکی ہیں۔ رائج سے مراد یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر یہ چیزیں گھر کر چکی ہیں، ہر قسم کی جو بندش ہے اور جادو، ہر گھر کا یہ رونا روتے ہیں ہر بندہ کہ میرے گھر کے اندر جادو آ گیا، بندش ہوگی، میرا رزق کسی نے باندھ دیا، میرے کے اوپر جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا۔ تو ان حضرات کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے۔ کیا آپ کالے جادو کا شکار ہیں؟ گھر میں بیماری اور نااتفاقی رہتی ہے، گھر میں رزق کی بندش اور لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ روز صبح بلند آواز میں سورہ بقرہ گھر میں لگائیں۔ اس کے علاوہ آپ کا یہ وظیفہ بھی کریں، آپ یہ وظیفہ بھی ساتھ ساتھ کریں۔ ایک تو روزانہ اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ بلند آواز سے لگائیں، کسی ٹی وی پہ لگا لیں، کسی سی ڈی پہ لگا لیں، موبائل پہ لگا لیں۔ اس کے علاوہ وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے، روز نماز عشاء کے بعد، یہ جن کا گھر کے اندر بے اتفاقی ہو، ناچاکی ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، کالا جادو کا شکار ہو، رزق کی بندش ہو، ان لوگوں کے لیے روز نماز عشاء کے بعد باوضو جائے نماز پر بیٹھ کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان تینوں سورتوں کو 11 مرتبہ پڑھے۔ یہ عمل کچھ دن کریں، آپ کی انشاءاللہ ساری پریشانیاں اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ آج کا خاص وظیفہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر آسیب سے پاک ہو جائے، سائے سے پاک ہو جائے، اس کے لیے بھی یہ خاص وظیفہ ہے کہ جس مکان میں آسیب یا جن کا احتمال ہو، شک ہو کہ اس گھر کے اندر ہے، اس کے ہر گوشے میں، ہر کمرے میں
سورہ بقرہ چند لوگوں کو بٹھا کر ان سے پڑھوائیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کسی موبائل پر لگا لیں، ٹی وی پہ لگا لیں اور اس کو لگا کے گھر کے کونوں میں رکھیں، بلند آواز سے لگائیں، گھر کے مختلف حصوں میں 24 گھنٹے بالکل ہلکی آواز میں چلائیں۔ انشاءاللہ اس کے گھر سے آسیب کا اثر جاتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے گا۔ اور یہ بہت ہی انمول وظائف ہیں، بہت ہی انمول تحفے ہیں آپ لوگوں کے لیے، جو روز آپ کے لیے ڈھونڈ کے لائے جاتے ہیں اور اس ویڈیو کی صورت میں آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی ایسی ویڈیو کو اگنور مت کیا کریں، لازمین چیزوں پر عمل کریں۔ یہ آج سورہ بقرہ کا پہلا حصہ جو اس کی فضیلت تھی، اس کی برکات تھیں، آپ کے سامنے عرض کیا۔ کل انشاءاللہ اس کے جو مزید وظائف ہیں سورہ بقرہ کے حوالے سے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پہنچ جائیں گی۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو لازمی اپنی کمنٹس کا اظہار بھی کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے، رزق کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے، گھروں کے اندر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔